نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تمامی بختاور اہل ایمان نظرانہ درود و سلام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین ویا مصباح المقربین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد و صلاة زیب مسند صدارت اج دی تقریب سعید دے چیف گیسٹ عالم اسلام دی مایاناز سکالر شخصیت استاد العلماء فخر العلماء زینت المدرسین محقق دوران جرنیل اہل سنت شیر اہل سنت بطل حریت کشتہ عشق رسول مجاہد تحفظ عقیدہ ختم نبوت اسیر تحریک ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان مفتی اہل سنت حضور قبلہ مفتی محمد عصمت اللہ سیالوی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ سیال شریف پرنسپل و محتمم جامعہ حنفیہ شیخ الاسلام صاحبہ رونق بزم عاشقاں مبلغ اسلام علامہ عبدالرحمن سیالوی صاحب شمشیر بنیام علامہ عامر شہزاد سیالوی صاحب للکار رضا علامہ محمد اکرام اللہ سلطانی صاحب دل نشین خطیب علامہ محمد امان اللہ سیالوی صاحب میری جماعت تا غیرت مند عالم دین علامہ محمد مصعب سیالوی صاحب اور بالخصوص اج دی محفل دا دولہ عزیز محترم صاحبزادہ والا شان حافظ محمد حسام الدین بن حمید الدین اور دیگر تشریف فرما محبان صحابہ و اہل بیت
حبداران یاران نبی اسلام دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں پردے دے اندر گفتگو سماعت کرن والی پاک دامن شرم و حیا دی پیکرا عفت مار میری ماما بہنا بیٹیاں اج دیئے کانفرنس بحمداللہ جامع مسجد غوثیہ شاہ ولی اور ادارہ جامعہ مصطفیٰ ضیاء الامت حضور دے غلاماں دا اے حسین مرکز اس جامعہ دے اندر اے اج دی تقریب جشن آمد مصطفیٰ کریم ولادت مصطفیٰ کریم بلکہ میں جون کیا کھانگا ادائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ دستار فضیلت اس خوبصورت عنوان دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے میرا مالک منتظمین دی اس عقیدت نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے فقیر اپنی طرفوں مسجد انتظامیہ جامعہ دے مومنین سب نو اور بالخصوص میری جماعت دا عظیم لیڈر اور قائد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہباز خان سیالوی صاحب فاضل بیرہ شریف میں آپ نو خراج تحسین پیش کرنا اور مبارکباد پیش کرنا کہ جنہ دی شب و روز دی کاوش نال اس علاقے آن علی نسل اسلام دی سپاہی بن رہی حافظ خواجہ محمد حسام الدین اس شہزادے نو بہت بہت مبارک حمید الدین صاحب دائے لخت جگر ہے حمید الدین پہلے صرف حسام الدین کے والد تھے آج سے وہ فقط حسام الدین کے باپ نہیں بلکہ حافظ حسام الدین کے باپ حمید الدین صاحب کے بختوں کو سلام اللہ کھڑے ہو کر استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عالم اسلام کا انتہائی خوبصورت نام مجاہد ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، سیدات کی مہکتی ہوئی کلی، صاحبزادہ والا شان پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب مسند صدارت میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید اہلم و سہلم مرحبا ساڑھے واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ اسی اس وقت اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے زیارت انہاں دی کر رہے ہیں جنہاں دیاں رگاں وچ خون رسول ہے مار حسن صاحب میرے مرشد کریم نے ضیاء النبی چ لکھیا ہے حضور ضیاء الامت مفسر قرآن نباز اثر قائد ملت اسلامیہ کشتہ عشق رسول پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ میدان احد اور ایک کافر نے دوران جنگ ارادہ کیتا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈائریکٹ تیر ماراں گا
ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਹਯਾਤ ਗੁਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੜ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਯਾਰ ਦੀ ਕੰਨ نہیں ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। हाय हाय, वो तो एक तीर था ना और एक काफर था। यहाँ तो कुरान गवाही देता है हिजरत की शब, कितनी तलवारें, कितने काफिर। रफीक कमर साहब हमारे आका के कत्ल का प्लान बनाकर काशाना नबूवत का मुहासरा करके खड़े रहे। सिकंदर साहब, कुरान के अंदर खुदा कहता है कि मैंने उन पलीतों को अपना महबूब देखने ही नहीं दिया। मुस्तफ़ा करीम उनके अंदर से गुजरे हैं। रात का टाइम था और बिस्तर मेरे नबी का अली के हवाले हो चुका था। हाय, और मक्के के लोगों की अमानतें मुस्तफ़ा के पास थी ना, अरे वो अमानतें मेरे नबी ने अली के हवाले की। अली, जब मक्के से मदीने आओ ना तो अहले मक्का की अमानतें वापस करके आना। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और मैं हजरात की मौजूदगी में, चूंकि हम न राफजी हैं न खारजी हैं, हम राफजियत को भी पाँव की ठोकर पे रखते हैं, खारजियत को भी पाँव की ठोकर पे रखते हैं। हमें हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी निकाहों से नवाज रखा है। हमारे पास हुजूर ज़ैनुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी अरे निकाहों का फैजान है। लोगों सुनो, रब्बे काबा की कसम, इसमें कोई शक नहीं। अरे अली को मेरे नबी का बिस्तर मिला, हम अली की अजमत को सलाम करते हैं। उसकी वजह यह है, ये वही बिस्तर था जिस पे अबू सुफियान ने कलमा पढ़ने से कबल बैठने का प्रोग्राम बनाया। तो अबू सुफियान की बेटी ने कहा था, बाबा मैं तुझे रसूल के बिस्तर पे बैठने नहीं दूंगी। तवज्जो साहिवाल के खजूर लोगों, कायनात के मोमिनों की अम्मी, अरे मैं 3 दिन पहले आया था, अरे जामिया किबला ख्वाजा वैसे करनी मस्जिद में, वहां मैंने वादा किया था कि जहां यहां तकरीर छोड़ रहा हूं यहां से खिताब का आगाज करूंगा। अब सुनो, मैंने नाम लिया है उम्मे हबीबा का। लोगो, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये 4था पारा सूरह निसा, उसकी पहली आयत है। हाफिज हसामुद्दीन हिफज कर चुके हैं, अबाब शिबकार कुरान के हुफाज बैठे हैं। ये वो आयत है जो हर अल्लामा निकाह खुतबा जो निकाह वाला खुतबा है वो पढ़ते हुए, अरे हर आलम दीन ये आयत अरे लाजमत तलावत करते हैं। अब मैंने नुक्ता बयान करना है, जो सुनना चाहती हूँ ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा क्या है? कायनात के खालिक ने कहा, ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्दो जन से पैदा किया। ये अल्लाह ने उसूल रखा है। कमर ज़हूर तुराबी दुनिया में आया, अरे वालिदैन के जरिए आप दुनिया में आए। वालिदैन के जरिए शरक से खरब, जुनूब से शमाल, ये रब ने इंसान का प्रोसेस रखा है। इंसान मर्दो जन के जरिए दुनिया में आता है। ये अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है। लेकिन साहिवाल वालों, वो अला कुल्ले शैन कदीर भी है ना, उसने बगैर बाप के ईसा को भी तो भेजा है ना। वो बाजू उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। पीर सैयद मुश्ताक साहिब मेरी जमात की कायद शख्सियत, मेरे मोहसिन, मैं जब इनको देखता हूँ मुझे हौसला मिलता है। अभी भी हमारे खैरतमंद लीडर जिंदाबाद है। इनकी अजमत को सलाम, इनकी जुर्रत को सलाम, इनकी वफाओं को सलाम। इन्होंने अमली तौर पर बताया है, रब्बे काबा की कसम, इनका जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी साहिवाल के खजूर लोगों, मैंने क्या कहा? अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला का इजहार करते हुए ईसा को बगैर बाप के भेजा, ईसा को बगैर बाप के भेजा, ईसा की अब्बू नहीं, और आदम को बगैर वालिदैन के लिए, अरे वालिदैन के, अरे बगैर वालिदैन के आदम को भेजा। इसका मतलब ये है, आदम की भी मिसल नहीं, ईसा की भी मिसल नहीं। हाय हाय हाय, रब्बे काबा की कसम, हमारा चैलेंज है, कोई माँ का लाल ईसा रूहुल्लाह की मिसाल लाए, आदम सफीउल्लाह की मिसाल लाए। रब्बे काबा की कसम, सफीउल्लाह भी बेमिसाल, रूहुल्लाह भी बेमिसाल। लोगों, हमारा पता क्या कीदा है? सारा जमाना एक पासे हुसैन दा नाना,
بازو پار کر کے جدا بازو بیٹھ لگے وہ نچا ہے جدا سلامت ہے میں ان واسطے بازو چوا رہے ہیں جنہ واسطے رب نے ڈبیا سورج وقت تو پہلا واپس لگوایا میں ان واسطے بازو اٹھوا رہے ہیں لوگوں جنہ دی طہارت دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا میں آج دی ڈیٹ بھی ترے تقریر کر کے آیا اے میں چوتھی پہ کرنا میرا پچھلا پسینہ دیکھ لو اے میرے میں پسینے نہ شراب ہو رہا پر تھوڑا جنہ تے بولو اچھی بات نہ کو سبحان اللہ تے بازو پار کر کے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ہائے 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 اب میں سیدزادے آپ کی اجازت سے یہ کہنے لگا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا عیسیٰ کی مثل ہے تو کوئی لا کر دکھائے اگر عیسیٰ بے مثل آدم بے مثل اچھا جن کی اپنی مثل نہیں نا انہوں نے 27 شب اسرا مسجد اقصی میں پتہ کیا کہا تھا ہم مقتدی ہیں ہمارا امام محمد ہائے 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 توجہ رفیق قمر صاحب جن کے مقتدیوں کی مثل نہیں اس ذات محمد کی کائنات کے اندر مثل کیسے آئے گی دوستان گرامی قدر میرے آقا سے پیار کرنے والوں شمع رسالت کے پروانوں آگے والا شہباز خان صاحب اتنا عظیم نکتہ ہے وہ نکتہ کیا ہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اسی اصول کے تحت مرد خواتین سے نکاح کرتے آئے کر رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر حدود اللہ کے دائرے میں رہ کر ارے کرتے رہیں گے لیکن سائیوال کے خجور لوگوں کسی بشر کے نکاح میں آنے والی اس کی اہلیہ ام المومنین نہیں بنتی ایک محمد ہے نہیں 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 بڑی مہربانی خارجیاں تے رافضیاں دا میرے کل حل کوئی نہیں دوستان گرامی قدر اوے جڑا تو بھگوتا مارے ہیں او دا میرے کل علاج کوئی نہیں میں ٹمکے کی چوٹ پہ کہنے لگا ہوں رب کعبہ کی قسم ایک ذات محمد ہے میرے مصطفیٰ نے خدیجہ سے نکاح کیا وہ بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا وہ بھی ام المومنین قمر ظہور ترابی یہ چھاتی کے زور پہ بات نہیں کر رہا قرآن پڑھو النبی اولا بالمومنین من انفسہم جب رب نے یہ کہا اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب میرا محبوب ہے آگے بے نیاز نے کہا لوگوں وازواجہ میرے یار کے حرم میں آنے والی ازواج مطہرہ بازو چاہ کیا ہاں شکریہ وازواجہ ہو زمین کسی اور کی طرف نہیں ذات محمد کی طرف لوٹ رہی ہے یہ علم کے سمندر لوگ بیٹھے ہیں ان علماء کی موجودگی میں ایز اے طالب علم یہ میں بات کر رہا ہوں سائیوال کے لوگوں کائنات کے خالق نے بتا دیا جو میرے محبوب کے حرم میں آنے والی میرے محبوب کی ازواج ہیں یہ سب کی مائیں نہیں یہ صرف مومنوں کی مائیں اکثر ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں جی فلان جو تھا اس نے عائشہ صدیقہ کی توہین کی فلان جو تھا اس نے ام حبیبہ کی بے ادبی کی پریشان نہ ہوا کرو اللہ نے محبوب کی ازواج کو سب کی مائیں نہیں بنایا صرف مومنوں بھائی حیا تو اس نے کرنا ہے جس کی عائشہ امی ہے خدیجہ الکبریٰ جن کی امی ہے ارے ادب و احترام تو انہوں نے کرنا جی میں تڑپ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہم تو ان کا جشن مناتے ہیں ہائے ہائے جن کا نکاح خواتین کو ام المومنین بنا دیتا اور تسی بادو کیوں نہیں پہچان دے او بادو چاہ کیا کچھ سبحان پھاڑ دو ایسی کتابوں کو جس کے اندر عظمت مصطفیٰ پہ تراب ہو رب کعبہ کی قسم ہم پاورلیس محمد کا جشن نہیں مناتے ہم ان کا جشن مناتے ہیں جن کا نکاح کائنات کی خواتین مخصوص خواتین کو ام المومنین بنا قرآن میں خود بتایا ہمیں ایک بات ایمان جو تیرے گھر میں موجود ہے کس نے
ماشاءاللہ تے من لیا تیری پھپھی نے دسیا تیری ماں تے من لیا ابے دی بندہ ہے پھپھی دی بندہ ہے مامے دی بندہ ہے دادے دی بندہ ہے رب دی دیو بندہ رب نے قرآن میں خود بتایا تو سبھی مومنوں کی حمایت کیا لو جی اے انج اے تقریر جاری رہی رات مک جانی تقریر کو کما نور علی نور کم ہویا اللہ ان کی محبتیں قبول کرے ہائے ہائے اے شان والے نبی کا جشن منانے والوں آج حمید الدین صاحب کی دعوت پہ آنے والوں وہ جس سے نکاح کریں وہ ام المومنین بن گئے اور وہ جس کو 2 بیٹیاں دیں وہ ذی-النورین بن گئے داد نہیں آئی اونچی آواز سے پوائنٹ کی طرف غور کرو یہاں صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں دے رہے ہیں حضور کی بیٹیوں کا صدقہ اللہ سب کی بچیوں کے پردے سلامت رکھے ارے بیٹیوں والو مجھے لاؤ تو صحیح کائنات میں کوئی بشر دکھاؤ ارے جو کسی کو 2 بیٹیاں دے اور اس کا داماد ذی-النورین بنے کائنات میں ذات محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ایک میرا مصطفیٰ ہے جن کا داماد عثمان بنے میرے نبی کی بیٹیوں کا صدقہ فرش پہ بھی ذی-النورین ماشاءاللہ ویسے قدرتی بات ہے میں بڑے سال نہ سائی وال ٹائم دینے تو گھبراندا سا ہن اے دل کردا روزانہ ہی تقریر تسی بڑے عشق رسول دے ایٹم بم دو نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور بیٹھے ہیں میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں علی کو مکے کے لوگوں کی امانتیں مصطفیٰ نے دی اور بستر بھی دیا میں نے کہا دیا ہے لیکن آگے بھی تو بڑھو ادھر بستر دیا ہے ادھر صدیق کی گود کو بستر بنایا میں نے کہا جس کے حوالے اہل مکہ کی امانتیں ہوں ہائے ہائے اسے علی کہتے ہیں جس کے حوالے رب کی امانت ہو اسے صدیق کی امانت اور آگے والا جملہ میں نے بولنا تھا چونکہ چشتی ہوں مجھ سے رہا نہیں جاتا میں نے کہا علی تیری عظمت کو سلام تجھے بستر رسول ملا ہے ان علماء سے پوچھو بستر رسول کا مقام کیا ہے اللہ کو ابو سفیان قبول اسلام سے قبل جب میرے محبوب کے بستر پہ بیٹھنے لگا اللہ کی قسم اس کی سکی بیٹی نے کہا تھا بابا تجھے اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں باپ حیران ہوا ام حبیبہ نے کہا بابا میں تجھے بتاتی ہوں وجہ یہ ہے تو نے میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا تیرا جسم ناپاک ہے محمد کا بستر پاک غور تو کرو میں ان پنجابی تقریر کرنے لگا انج ویسے میں دیکھے تسی اردو وچ بھی حضور دا ذکر سن کے بڑے مچلے ہو پشاور جائی دا 30-40 تقریراں پشاور کر چکے ہیں اتھے اردو ہی تقریر کری دی پٹھان سارے ہوندے میں ایک دفعہ نہ شاہ جی سوچا ہی پیا کہ بھائی پشتو بول دیں اسی جدوں انہاں کول اونے ہاں اسی اردو چ انہاں محمد و آل محمد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے میں ایک دن تقریر روک کے نا ڈرائیور میرا نال سی یہ بھی افغانی پٹھان ہے ابابی جی بکار یہ بھی نال بیٹھا سی میں انہاں پٹھاناں نے پوچھا بھائی ہم تو اردو میں آپ کو حضور کا ذکر سناتے ہیں آپ تو پشتو بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں ایک پٹھان اٹھ کے اندر مولانا نبی کی بات جس بولی میں کرو سمجھ اللہ اللہ میرے نبی نال محبتاں کرن والیوں شمع رسال دے پروانو اب آپ جی بکار میں جتنی گفتگو کی تھی یہ دا خلاصہ ان بیان کر لینے ہیں سونا آیاتے جہان سارا سجدہ گیا آج قرآن دا بھی جشن ہے تے قرآن والے دا بھی جشن ہے حسن صاحب تو ساں بولنا میرے پرانے ویرو سونا آیاتے جہان سارا سجدہ گیا جی سونا آیات جہاں سارا سجدہ گیا
انج دونوں بازو چاہ کے میرا کو مزاج انج دا ناراض نہیں ہونا انج چاہ کے نا جھنڈا بنا کے فضا وچ کہ جڑا جو نبی دے جشن تے بازو چاہے گا نا اللہ دے ہتھاں نو کسے کمینے دا محتاج نہیں کرے گا سونا آیا چے چاہاں سارا سجدہ گیا جے سونا آیا چے چاہاں سارا سجدہ گیا کمال سونا آیا تے جہاں سارا سجدہ گیا سونا آیا تے جہاں سارا سجدہ گیا اللہ اللہ میرے آقا نال وفاواں کرن والیو نبی بڑے بڑے آئے نے اوے بڑیاں بڑیاں شاناں والے نبی آئے نے لیکن کسی اور نبی دے آن دی خوشی دے اندر کعبے دیاں دیواراں نے سلامیاں نہیں دیتیاں جبریل نے جھنڈے نہیں لائے رب نے ماما نو پتر نہیں بنلے کاسرو کسرا دے محلہ دے کنگرے نہیں گرے جدو مٹھا محمد آیا ہے فارس دی آتش کدے پج گئے نے کعبے دیاں دیواراں نے آمنہ دے بوبے نو سلامیاں دیتیاں نے جبریل نے جھنڈے لائے نے رب نے ماما نو پتر بنلے نے او دی بجائے وے آج خدا دی خدائی دا بادشاہ بہت شکریہ ایک اور پھر تسی تڑپ گئے ہو اور لوگوں اے جڑا میں لفظ بولیا خدا دی خدائی دا بادشاہ میں دلیل دین لگا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا رب نے جدا ذکر کیتا ہے ارے مخصوص قوماں دا ذکر لیکن میں قربان جاواں جدو کملی والا آیا رب نے کسے مخصوص قوم دا ذکر نہیں کیتا فرمایا سونے میں تین سارے جگ دا شہنشاہ بنا تے پھر سائی والا غیور سنی ارے بازو چاہ کے کیوں نہ آکھے جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد ہے جڑا بڈیرا بن کے آیا وہ بھی نہ بولے جڑا خطیب پاکستان بن کے وہ بھی نہ بولے تے جڑا محمد و آل محمد کمی تے مراسی بن کے آیا ماشاءاللہ اوہ خواجہ ویسے کرنی آلے ہوں تسی تے میرا ساتھ دیو جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد ہے جی دی خاطر دن تیراج بنی اجو اشدی آمد آمد ہے اجڑے ختم نبوت دے پہرے دار نے انہاں دے دلاں دا وضو ہو رہا ہے میں انہاں ماما نو کیوں نہ سلام پیش کراں جنہ ماما نے تانوں زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا ہے اوے لوگو ایک بڑی ذرا گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے او دی وجہ میں تانوں دسن لگا ماں او دی وجہ میں تانوں دسن لگا ماں ہر نبی دی حد دے پر رب نے کملی والے دی حد کوئی نہیں رکھی تے جدا اے ارے عقیدہ ایک اور پھر پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد ہے ایک دو بندے رہ گئے شہباز صاحب تھوڑا مجمع کمال مجمع جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد ہے جی دی خاطر دن تیراج بنی اجو اشدی آمد آمد ہے اللہ نے قرآن نے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اشدی آمد آمد اللہ اللہ میرے آقا نال پیار کرن والی ہو ارے گل دور چلی گی کافر نے تیر مارے ہے ایتھوں میں تقریر شروع کی تھی احد دا میدان ہے ارے حمید الدین صاحب احد دا میدان ہے کافر نے میرے نبی نو تیر مارے ہے او دے زیر دے اندر ایسی تیر لگے گا جناب رسالت مار دی شمع حیات گل ہو جائے گی او سائیوال دیو لوگو انہوں پتہ
پتہ نہیں سی رب یار دی کن نہیں لگن دینا آئے ہائے میرا دل کردہ میں وجد بھی چاہ کے پڑھا انہوں پتہ کوئی نہیں سی رب یار دی کن نہیں لگن دینا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ماشاءاللہ کمال اے کیمرہ مار پتر انج تیزی نہ کیمرہ چلا جس تیزی نہ عمران خان پاکستان چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بازو پار کڑ کے لہرا کے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جتوں مولا ہمارا نبی انا قائد الانبیاء والمرسلین دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی آؤں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو ارے تیر آئے رفیق کمر صاحب میرے آقا دے جسم نال مس ہویا ارے ٹاچو کے اگے چلا گیا پیوست نہیں ہویا میرے کریم نبی دے جسم وچوں بے مثل خون نکلے جدو خون نکلے نا ایک نوکر جدا نام مالک بن سنان ہے مالک بن سنان وہ دی نظر پینا اللہ دی قسم جے حضرت مالک بن سنان دے اندروں آواز آئی یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے مالک بن سنان نے کی کیتا ہے حضرت مالک بن سنان دوڑے نے او سائی وال دیو لوگو جتھوں میرے آقا دا خون رس رہا سی اتھے آ کے اس عاشق نے اپنے لب رکھ دیتا یہ میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں سے میرے آقا کا بے مثل جسم ساڑھا پتہ کی عقیدہ ہے ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسی دیاں ظلفاں نہیں آکو سبحان اللہ اور ٹیلہ کیا کو سبحان اللہ ساڑھے نبی دے ناخنہ ورگے کسی دے ناخن نہیں ساڑھے آقا دیاں انگلیاں مبارک ورگیاں کسی دیاں انگلیاں نہیں ساڑھے نبی دے بازوان ورگے کسی دے بازو نہیں تو تے میں بازو چاہیے میں کھڑا میں بازو چاہاں ایتھو تک میرے ہاتھ دی اپروچ ہے کسی دی ہاتھ دی پرواز 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ 8 فٹ 10 12 پر قربان جاواں جدو تاجدار ختم نبوت نے بازو چاہیا پھر گل فٹاں تک نہیں ارے پتہ میرے نبی کا ہاتھ کہاں پہنچا پہلا آسمان کراس دوسرا کراس تیسرا کراس چوتھا کراس پانچواں کراس چھٹا کراس ساتواں کراس سدرا کراس پھل جنت کے تھے ہاتھ محمد کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر اوتھی بیٹھ کے نہ اٹھے نہ ٹورے نہ بازو چاہے ملکہ بلکی دے تخت نو ہاتھ پاکے آنکھ جمکنے تو پہلا اگر او لے آ سکتا ہے اگر او دی اینی پروچے تے جڑا نبیاں دا پیر اس مٹھے جنہوں سمجھ آئیے اینج بازو چاہ کے نہ لہرا کے پڑھنا ہے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی اے میں ہاتھ بند کے تو ان کہنے لگا جدو حضور دا ذکر کرو نا یہ نہ بیکھیا کرو میں ملک صاحب ہاں میں رانا صاحب ہاں میں چیمہ ہاں میں خطیب پاکستان نانا جدو بھی سونے دا ذکر کرنا انج مستوں کے ذکر کریا کر دشمن من جے اے یار دے عشق بھی دیوانہ ہو گیا اے دیوانیاں دی طرح پڑھو سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی میرا نبی ہر بندے نے کہنا سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ساڑھ ورگے نکم میں آنو نبھون والا میرا نبی مسئلے کے دیو بندے چوٹی دی عالمی دین انہاں دا نام علامہ ذوالفقار ہے انہاں ایک کتاب لکھی ہے خطبات فقیر سیالوی صاحب دے بیان کرنا میری لائبریری دی اندر کتاب موجود ہے وہ دیاں تقریباً 14 جلداں میں انہاں ایک مقام دے لکھے ہوئے ایک حضور دے غلام
سن جنہ دا نام سی حضرت یاسین رحمت اللہ تعالی علیہ. ارے حضرت یاسین نو قرآن نال بڑی عقیدت سی. وہ گلیاں بھی چلدیاں بھی قرآن پڑھتے سن. اب آبے جی بکر روندیاں بھی قرآن پڑھنا, غمی دے اندر بھی قرآن پڑھنا. اب آبے جی بکر حسام الدین جس شہزادے نے قرآن کریم حفظ کیتا نا, اس میں شہزادے نو اب آبے جی بکر تحفہ دین لگا. او سائیوال دیو لوگو, حضرت یاسین 24 گھنٹے قرآن پڑھنا. ایک دن کی ہویا, رات دا ٹائم آیا, کملی والے نے اپنی زیارت کروائی ہے. اپنی اس غلام نو کھیا ہو یاسین میری ختم نبوت دا پیرا دین والیا, اسلام نال وفاواں کرن والیا. اوے میرے نوکرا تو قرآن نال بڑی عقیدت رکھنا ہے. حضور مسکرا کے آنے نے میرے کریم نبی فرمانے جنہ لباں نال قرآن پڑھنا. بابا جی ایتے دھیان کرے اجے گل بڑی قیمتی ہے. میرے نبی نے آکھیا او یاسین میرے غلاما جنہ لباں نال قرآن پڑھنا ہے اے لب اگے کر, اج محمد چومن آیا ہے. توجہ کرنا میں کتوں ہمت لے آواں. لجپال نبی فرماندے انہاں لباں نو اگے کر, اج حسین دا نانا انہاں لباں نو بوسا دے گا جڑے لب قرآن پڑھ دے. اوے لوگو میرے نبی نے مول پا دیتا. امید الدین صاحب تواڈے نصیباں نو سلام ہوئے. آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے, جس کے لب قرآن پڑھتے ہیں ان لبوں کو مصطفیٰ چوم لے. پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی, پڑھ لو رب دا پاک قرآن. دو بندے رہ گئے نے پوری. او پتر مار چھڑ کیمرہ, تو میرے نہ تیری ڈبل چھے تھے پر لگتا کمزوری ہیں. اے کیمرہ اے بادو چاہ کے پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی, پڑھ لو رب دا پاک قرآن. اگر خطبات فقیر میں موجود نہ ہو, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, نہ موجود ہو میرے ٹکڑے کر دینا. میں پتہ کیا میں کیا چاہتا ہوں. اگر آسم کے قرآن پڑھنے کی تلاوت, ارے قرآن کی تلاوت کی خبر مدینے ہو سکتی ہے تو سائی وال والوں کا جشن منانے کی بھی خبر زہرا کے بابا. بلکہ سنو علماء بیٹھے ہیں ادھر توجہ. تساں اوتھے لنگر بنڈیا جامعہ مسجد خواجہ ویسے کر میں تجھے بڑے چنگے لگ دے ہو. تجھے اس دن ساکی بنے اور تو اڑے ہتھاں بھی لوگاں این جو سانی لنگر کھادا. میری پوری تقریر چ اننے نہیں بولے جنہ نہ اوتھے لنگر کھادا. نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری. اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے اس لائن کے ساتھ 40 سال ہو گیا. خلاص طالب علمی مطلق یہ بات کر رہا ہوں. بچپن سے میں نے مسلک کے دیوبند کے علماء سے سنا, اہل حدیثوں کے مولوی وہ سارے کہتے ہیں, اہل تشیعوں کے عالم سبھی نے بیان کیا. ہم تو پھر اپنے ہیں نا. پتہ کیا سنا یہ تھا کہ حضور نے کہا تھا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون. مصطفیٰ کریم نے کہا تھا میری امت میں 30 ایسے بندے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ہوں گے کذاب, ہوں گے لانتی, ہوں گے جھوٹے, ہوں گے بد نصیب. میں پتہ اب کہنا کیا لگا ہوں. او پلیت ادے ماما دے رحمت آئے نہیں تے میرے نبی نے تعداد پہنا نہیں جنوں سمجھ آئی یہ بادو بار کر کیا میں ڈنکے دی چوٹ تے حضور دی حدیث کا سہارا لے کے علماء دے قدمائی کھلو کے میں کیوں نہ تھا. وہ جس کملی والے نو غداراں دی تعداد دا اینا پتہ تھی, آ جڑے جشن منانے والے مومن آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانوں کتاب الفتن یہ تھے تو سمجھ چل جانے. ایک پینڈو میرے نبی نو ملن آیا, وہ دے کل سرخ رنگ دی ڈاچی سی. اللہ دی قسم یہ میرے نبی نو دی ڈاچی پسند آ گئی. ڈاچی کینی نصیباں والی ہے جڑی کملی والے نو پسند آئی ہے. تو انہوں پتہ ہے سبزیاں میں جڑی سبزی میرے نبی نو پسند آئی ہے نا, وہ فرش دے بھی قدو شریف اور رش دے بھی قدو شریف. مسلمان بھائیو میرا پتر تو کیڑی سوچ وچ نعرہ حیدری
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜਿਆ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋਚਾਂ ਆ ਬਾਬੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 45 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਰਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਬ ਫਿਰ ਵੀ 50 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ تھون کوئی نہیں سمجھ آئی میرے مسلمان بھائیو میرے سالت پروانو اے جڑے تڑپی ہو نا میں توڑے ذوق دی نظر اے شیر کرن لگا لوکاں دے زمانے تے لوکاں دے زمانے تے ہون جڑا نہ بولیا میں باقی میک لے کے آ جائیں اس ذہن چ رکھنا ہوں تہاڈی میں زیارت کرنی سارے آندی لوکاں دے زمانے تے دلدار بچھیرے نے کمال کمال لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتھیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتھیرے نے تڑپ جائے سرکار دسوں سانو سرکار بتھیرے نے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے ارے سائی والے مویو لوگو اے جڑے تسی تڑپی ہونا میں تو ایک داستان سنان لگا میں کیڑی سناواں تے کیڑی نام سناواں ایک بی بی میرے نبی دے دربار دے آئی حضور کھانا کھا رہے سن وہ جڑی عورت ہے نا او دے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں او دی اکھاں اٹھیاں سن نگاہاں اٹھیاں اللہ دی قسم جے عائشہ تو صدیقہ نے ویکھیا پریشان ہویاں میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ پریشان کیوں گئیاں آنیاں نے سونیا اے جڑی عورت آ رہی ہے بڑی واحیات ہے انتے نہیں نہ پتا توڑے جوڑیاں دے ناز عرش مولا دی اٹھائے جانے او سائی والیوں لوگو عائشہ تو صدیقہ آنیاں نے کملی والے میں اس واسطے پریشان ہو گئیاں ایک ادھر توڑی توہین نہ کر دے بے میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ نہ پریشان ہو اگر او واحیات ہے میں رحمت للعالمین آئے آئے اور بازو پار کر کیا یہ سیدزادے جب میں یہ لفظ کہتا ہوں مجھے ہمیشہ نوازتے ہیں ہمارے آقا اتنے کریم ہیں بابا جی آپ کی پگڑی کی نظر بات کر رہے ہیں ہمارے آقا اتنے کریم ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اکرمہ مکے سے بھاگ چکا تھا مستحا نے کہا تھا مکے والو اکرمہ کو بلاؤ اسے کو پلٹائے آج اس کا استقبال تلوار نہیں کرے گی محمد کا پیار کرے ہم تو ان کا جشن مناتے ہیں ارے جن کی رحمت جن کا کرم دشمنوں کو بھی صدا پنجابی چنج کہہ دو اوہ اسی تو انہاں دا کلمہ پڑھنے اوہ جنہ دی رحمت دشمنوں بھی واجہ مار نہیں آہون تو ہی ڈلے پہ گئے نہیں انج نہ کرو اچھی آواز نہ کرو اللہ اکبر اللہ حضرت نے تائیں تے کیا نا کون دے تاہیں دینے قوم چاہیے آئے ہائے بازو ایتھے ہونا چاہیے جدہ ایک عقیدہ نا میرے عیبہ تے پردے نبی دا صدقہ میریاں تیاں رحمت نبی دا صدقہ میری ماں دیاں تلیاں تھلے جنت نبی دا صدقہ اب آبے جی بکارا ایتھے بازو لیا کے پڑھنا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ اللہ میں قربان جاماؤں بی بی آگئی ارے او دے سار دے حیاء والا دوبٹا نہیں میرے کریم نبی نے کھانا تناول کر رہے سن حضور نے پہلا لکمہ توڑے ہے اپنی ابابے جی وکار زبان دے رکھے ہے میرے آقا نے نگلیا نہیں چمانا شروع کیتا ہے دوسرا خود توڑ کے کملی والے نے سجی تلی دے رکھے رب کعبہ دی قسم ہے لکمہ توڑ کے میرے محبوب کریم نے سجی تلی دے رکھ کے انج بازو اگے کر کے آکیا نی بی بی اج محمد دے تو بیٹھے آئی ہے
لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے۔ اونچی آواز سے ادھر توجہ، آپ بڑے باکمال لوگ ہیں حضرت، اتنا عظیم مجمع، اب لقمے تھے تو ایک لقمہ حضور کی ید اللہ والی تلی پہ، ایک لقمہ حضور کی زبان پہ تھا۔ اچھا میرے نبی نے عائشہ تو صدیقہ سے نہیں کہا اسے توڑ کر روٹی دو، اس کے لیے روٹی کا لقمہ خود توڑا، خود تلی پہ رکھا ہے، پھر ید اللہ والی تلی تھی۔ ہائے 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 ہائے، اب آگے والا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جب میرے سرکار کہنے لگے لے لو کھا لو، وہ پتہ ہے خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر عطا کرنا ہے نا پھر ہاتھ کی ہتھیلی والا نہیں، وہ عطا کرو جو آپ کے لبوں کو چوم رہا۔ اونچی آواز، رفیق قمر صاحب میں کہاں سے ہمت لاؤں اس بی بی کے مانگنے پہ قربان جاؤں؟ رب کعبہ کی قسم اس نے رد کیا یا رسول اللہ ہاتھ کی ہتھیلی والا نہیں، جو لقمہ آپ کی ختم نبوت والی زبان سے مس ہو رہا، اگر عطا کرنا تو وہ کرو۔ عائشہ پاک کہتی ہے میں پریشان ہوئی، اس نے عجیب مطالبہ کر دیا، اس طرح کا تو مطالبہ بیٹی ماں سے نہیں کرتی، بیٹا باپ سے نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، جس طرح کا اس نے مطالبہ مصطفیٰ سے کر دیا، قربان جاؤں۔ محدث لکھتے ہیں میرے نبی نے اس کی ڈیمانڈ پہ ارے ہتھیلی والے روٹی کے ٹکڑے کو برتن میں رکھا، جو چبا رہے تھے اسے نکال کر تلی پہ رکھ کر کہا لے یہ تیرا مطالبہ مصطفیٰ نے پورا۔ سبحان اللہ، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تقریر بھی مولوی صاحب تے نعرے بھی مولوی صاحب دے ڈرائیور نہیں مارنے۔ اور میں صدقے جاواں تواڈی بن تو نعرہ حیدری۔ او شہزادے او ادھر دھیان کر جا پترا، تو نیڑے بیٹھ کے عمران خان بنیا بیٹھا نعرہ حیدری، اینج بازو بار کر کے نعرہ حیدری، بان جس نے پھڑائی آئے ہائے سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال چمکھنی، او کہندہ پھرے سب نو لجپال چمکھنی، نہ دن نہ مہینے نہ سال چمکھنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال چمکھنی، دونوں کا چاہتی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال چمکھنی۔ میں رزلٹ دینے لگا اس بات کا، جب میرے آقا حضور نے اپنے لبوں کے ساتھ، اپنی کریمانہ زبان کے ساتھ، اپنے تالوں کے ساتھ سننے والا وہ روٹی کا ٹکڑا، اب وہ ٹکڑا تو نہیں نہ رہا، وہ تو میرے نبی کا لنگر بن گیا۔ اوہ اچھی بات رکھو سبحان اللہ، اور دل لاکھ رکھو سبحان اللہ۔ اتھے زور کیوں لوایا؟ جیڑا پانی اسماعیل دی آڈیاں نا وہ آبے شفاعت تے جیڑا ٹکڑا محمد دی زبان۔ اگلا نقطہ سنو تو مچل جاؤ گے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ رب کعبہ کی قسم جب اس خاتون نے لنگر مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا اپنے معدے کی زینت بنایا، رب کعبہ کی قسم جس کے سر پہ دوپٹہ کبھی آتا نہیں تھا اب اترتا نہیں، جس کی نگاہیں جھکتی نہیں تھی اب اٹھتی نہیں۔ محدث لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں مدینے کی دیگر عورتیں پیچھے رہ گئی، یہ شرم و حیا میں بازی لے گئی، اور جب اس سے پوچھا گیا یہ شرم و حیا کی خیرات کہاں سے ملی؟ رب کعبہ کی قسم تو مدینے کی بیوی کہنے لگی یہ شرم و حیا کی خیرات مجھے مصطفیٰ کے لنگر سے ملی۔ اب سنو شاشیات کے آنسو کو سلام، یہ ہماری بخشش کی سند ہے، سیدزادے تڑپ رہے ہیں، وجود یہاں پہ ہے، روح نبی کے روضے کا طواف کر رہی ہے۔ لوگوں اب میں تو جملہ کہنے لگا ہوں، رفیق
علی قمر صاحب بہودہ بیوی ہو، مدینہ کی رہنے والی ہو، ارے سر پہ دوپٹہ نہ آئے، آنکھیں جھکے نہ، ارے اسے میرے نبی کے لنگر کے ایک ٹکڑے کی نسبت مل جائے، وہ شرم و حیا کی پیکرہ بن جائے، اس کی آنکھ پاک، اس کی فکر پاک، اس کی نظریہ پاک، سوچ پاک، ظاہر باطن پاک۔ وہ جے اگر اے ایڈی پاک ہے تے جس ماں دے وطن وچ محمد نو میں اگر یہ اتنی پاک ہے جسے مستحق لنگر کا ایک ٹکڑا، آمینہ تو وہ ہے جن کے بطن میں ختم نبوت والی مور 9 مہینے نہیں، تسی گونگلو تو مٹی لاگے ہو، کھل کیا کھل کیا۔ ارے جو مشرک پسی وہ پاک ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اباب سی وقار نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو جب مشرک پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ نجس نہیں رہتا۔ میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، جن کا کلمہ ارے ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، آمنہ کتنی پاک ہوگی جن کے بطن میں مہر نبوت۔ جنہوں سمجھ آئیے ایتھون بادو چاہ کے لہرا کے پڑھنا ہے۔ اب آپ جی بکار سمیں رسالت پروانوں کوئی زبان خاموش نہ روے، او دی وجہ ہے نا اسی انہاں مامانیاں گوتاں پلیاں جنہاں سنو عشق رسول دیاں گڑتیاں دیتیاں نے۔ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی جامعۃ المصطفیٰ زیالوں مدعی پیرامی علامہ مفتی اہل سنت علامہ عصمت اللہ سیالوی صاحب آپ دا بھی یہی میسج ہے۔ اوہ میں قربان جاما خواجہ قمرالدین سیالوی آپ نے انگریزاں دا چیک پھاڑ کے ردی دی ٹوکری بھی پھینک کے کیا، قمرالدین مال پہ نہیں بکتا، آمنہ کے لحال پہ بکتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی۔ اچھا گل میری لمبی ہو گئی ہے، میں عرض کی پیا کرتا سا میرے نبی نو دی ڈاچی پسند آ گئی، آئے آئے جدو پسند آئی ہے نا کتاب الفتن دی در موجود ہے، کملی والے نے انہاں کیا میں تیری ڈاچی خریدنی ہے، اس ویچنے واسطے نہیں سی رکھی، لیکن جدو امام الانبیاء نے فرمایا اوہ میرے پینڈو غلامہ میں تیری ڈاچی خریدنی ہے، وہ دے اندرو آواز آئی انکار نہ کری، اللہ دے یار نے نت نت تیری ڈاچی دا خریدار کوئی نہیں بننا۔ اللہ اکبر، عقیدت دی دنیا نے اکھیا آئی تو ڈاچی ویچے گا، حضور خریدن گے تیریاں دھمہ میں عرشاں دے بے جان گے۔ نہیں اے ہون جڑی تو سبحان اللہ کی اے پاک نال الوداعی سبحان اچھی بات نہ آپ سنو۔ میرا بیٹا ہے انہیں جڑا اینڈ تے کلام پڑھے میں اس کلام دی وجہ تو اے بات بچنا ایڈجسٹ کی۔ اچھا سرکار یہ میں پوری کرنا ہے، مہار حسن صاحب تڑپ رہے انہوں نے دین چیئے سی باؤن بچو دا نہ لا جا، میں انشاءاللہ گھر پوری کران گا، اللہ آپ دی محبت قبول کرے، اللہ آپ دا پیار قبول کرے۔ اچھا وہ جڑا پینڈو ہے نا وہ میرے کریم نبی نو آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں رکھی تے شوکیہ سی، ویچنے واسطے تے میں رکھی نہیں سی، لیکن اے اللہ دے محبوب تو اڈی زبان بچو گل نکل گئی، ہن میں انکار تے نہیں نہ کر سکدا، سونیا میں ڈاچی ہن ویچنے واسطے تیار ہاں۔ شہباز خان صاحب تھوڑا نا ہی شہباز ہے، شہباز کرے پرواز کرے، یہ تجھے سائیاں دے سر تے پرواز پہ کر دیو، جڑیاں گڑیاں آپ پہ اڑیاں وہ کدے نہ چڑھن اچھائیاں۔ ہاں نعرہ حیدری، بہت شکریہ پنجاب سونڈ والے دی بھی نظر ہے بات کرنے لگا تو جو ہے سارے دی ہے تو نہیں یہ ان پاک پہ ہوندہ توڑا دھیان لنگر ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اے ان تیان کرنا انہیں حضور سرکار دی بارگاہ جدو نہ کیا نا میں ان بیچنے واسطے تیار، حضور مسکرا کے آندے نے پھر سن لے
میری ایک شرط، میں تین ہوں قیمت کوئی نہیں دینی، کرنا ادھار ہے۔ اچھا وہ جڑا پنڈو سی نا انہیں جدو سنیا، تسی بھی غور کرو، جڑا جگ دا سردار ہے اس پنڈو نال پیا کردہ ادھار ہے، اور اس پنڈو نو پتا سی اس ادھار وچ پیار ہے اور اس پیار وچ بیڑا پار ہے۔ جدو میرے نبی نے فرمایا میں تین راہ ادھار کرنا، انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا سونیا جنیاں شرطاں ناڑیاں جلاؤ مینو ہر شرط قبول ہے۔ اب آبے جی وقار سرکار نے ڈاچی لے لئی، میرے آقا انہوں نے چاہتے نے اجازت ہے، کشانہ نبوت چو پار نکلے مدینے دی گلی تے اگو مولا علی، آئے ہائے اگو کون بولو مولا علی، مدینے دی گلی تے اگو مولا نہیں انج نہیں، سیالوی ہو تے چشتی ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نبات دستر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ مدینے دی گلی دی اگو مولا نہ ویکھ رہے ہو، مولا مولا اے بادل چاہ کے بول مولا، تائیں جیسی کہنے انہیں قضا مدینے کی ہر گلی ہے جدر دیکھو علی علی ہے، قضا مدینے کی ہر گلی ہے جدر دیکھو علی علی ہے۔ اے دنیا دے سارے کاری انہاں دیاں زباناں قرآن پڑھ دیاں نے، علی اوے اوے جدا لولو قرآن دی تلاوت کردہ ہے، ایک بڑی بادو چاہ کے لہرا کے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے۔ رکھی داڑھی قبول ہو جائے گی، اے ترانہ پڑھ تیرے کیتے سجدے قبول ہو جان گے، اے ترانہ پڑھ تینو عزت والی موت نہ۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے۔ آن میرے مسلمان بھائیو، مدینے دی گلی تے اگوں مولا علی جدو اس پنڈو دی ملاقات ہوئی ہے نا، انہیں پیر علی نو سلام پیش کیتا ہے، تے سلام جدو پیش کیتا ہے نا تے نالی آندہ اے حیدر قرار آج میرے تے بڑا کرم ہویا۔ پیر علی آندہ نے کی کرم ہوئی؟ آندہ جی آج اللہ دے محبوب نے میری ڈاچی خریدی ہے، سرکار نے میری اونٹنی خریدی ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا مسکرا کے آنے نے پھر مبارک ہوئی، پھر مبارک ہوئی، تو کتنے نصیبہ مانا ہے، اللہ دے محبوب نے آئی تیری ڈاچی خریدی ہے۔ آندہ جی خیر مبارک کہہ کے نہ چپ نہیں ہویا، پنڈو سینہ دے سادہ سی جے سادگی بھی چاہ کے مولا علی نو آندہ ہے اے پیر علی حضور نے ڈاچی دے خریدی ہے پر پیسے کوئی نہیں دیتے۔ مولا مشکل کشان نے کملی والے نے کی فرمائے، کہنے لگا جی حضور نے آکھیا ایک مہینے بعد آمی یا پھر کسے ٹیم آمی میں تیری ڈاچی دی قیمت دے دیاں گا۔ اوہ سائی وال دیو لوگو، مولا علی کو مسکرا کے آنے نے پیسے تو لینے نے، سوچ لے اگر تو مہینے بعد آمیں تینوں مٹھا محمد نہ ملیا تیری ڈاچی دی قیمت کون دے بے؟ اچھا ٹائم میرا ہو گیا جی خطاب، میں نے حضرت نے کیا سی بات گھنٹہ تقریر لازمی کرنی، پوری گھنٹہ میری تقریر ان مائتے ہیں نا بس کرنی، صاحب نے کیا سی بات گھنٹے تو تھلے تو تقریر نہیں کرنی، گھنٹہ میں کر چھلی اے موڈو۔ اچھا میں حیران ہے جی، پیر سائیں دی صدارت ہوئی تُسی تے مار صاحب اس دن دال آ گیا جامع مسجد ویسے کرنی 2 گھنٹے خطاب، انہوں لنگر آری پالٹی ہون پریشان ہوگی بھئی اتھے بھی 2 لگے تے لنگر ہوں جی ٹھنڈا ہوگی، نعرہ حیدری این بازو بار کر کے نعرہ حیدری اے گل میں سیرے چاڑن لگا، بالکل آئیں بڑی جلدی نہ میرا بیٹا جتنے عزیز طلباء بیٹھے نے انہاں دی بھی خصوصی توجہ، پیر علی آندے نے سوچ لے اگر مہینے بعد تو آویں تین حضور نہ ملے تیری ڈاچی دی قیمت کون دے گا؟ وہ آندہ جی معاہدہ ہو گیا ہے اور میں کی کرنا؟ پیر علی آندے نے نہ پریشان ہو، میرے آقا ورگا کریم ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑا سادہ کریا جی بہت خوبصورت، میرا بیٹا ادھر توجہ، پیر علی آندے نے میں کھڑا
تو اندر جا. اچھا وہ اندر چلا گیا, پیر علی اتھے کھڑے, اندر ہو گیا تے حضور نو آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینے بعد آواں, اگر تسی نہ ملے میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا؟ میرے آقا مسکرا پہ حضور نے فرمایا نہ وہم کر, اگر میں نہ ملیا ایک میرا نوکر ہی, او دا نام ابو بکر ہی. جنہ جنت وچ 1 2 3 کر کے جانا ہے او تے آکھو سبحان اللہ. او دی وجہ ہے پیر علی نے آکھیا ہے بھئی جنت دیاں ٹکٹاں میں مننیاں نے, تصدیق دیاں مہراں صدیق اکبر نے لائی. میرے نبی نے فرمایا او میرا نوکری, او دا بچپن میرے نال, لڑکپن میرے نال, جوانی میرے نال, ارے بازاراں وچ میرے نال, غاراں وچ میرے نال, جنگ وچ میرے نال, امن وچ میرے نال. او دے بوے تے آ جائیں ادار محمد دا اسی چکا صدیقیہ. بھائی صحیح بول دیو لوگوں, غور سے کرو. صدیق اکبر دا بوبا سانو کہہ بکھائے, تسا سن کے آئی بولنے ہی نہیں, تڑپ کے آنکھوں سبحان. اور اگلی بھی گل سن لو, میں ایک اور گل کروں گا. میرے آقا نو رب دی طرف حکم سی سونیا وشاورہم, اے جدو کو قدم اٹھاؤ پہلا اپنے نوکراں نال مشاورت کریا کرو. تائیں تے میرے نبی نے بدر دے قیدیاں دے بارے پوچھیا سی عمر نو, عمر تیرا کی مشورہ ہے؟ ایناں نہ کی کری. عمر نے آکھیا سونیا کدی اجازت دیو میں انہاں دے ٹوٹے کر. حضور نے حالانکہ جو چہرہ اٹھائیں کعبہ بدل جائے, ان کو مشاورت کی ضرورت کیا تھی؟ جو قدم رکھیں یثرب مدینہ بن جائے. ارے ان کو مشاورت کی ضرورت کیا تھی جن کی اداؤں کا نام شریعت ہے. ان سننا توجہ, میں ان جڑی گل پیچھے نہیں کرنے لگا. اوے سائیوال دے لوگو, اتو مشاورت دا آرڈر سی, لیکن میں قربان جاواں جدوں امامت دا مصلی عطا کرنے دی باری آئی ہے نا, پھر میرے رسول نے مشاورت کا ہی نہیں کی. آئے خدا دی قسم, جے زہرا دے باپا نے پتہ کیا کیا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج محمد کا آرڈر ہے, مصلی رسول کا ہوگا, امامت صدیق تائیں ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلانے بانی یار نبی دیا یاراں دا, بانی یار نبی دیا یاراں دا بن. دو بندے ستے پے نے, انہاں جگاؤ آپ ہی جاگ جان, جاگ کے تے بازو پار کڑ کے بانی یار نبی دیا یاراں دا, بانی یار نبی دیا یاراں دا بن. بانی یار نبی دیا یاراں دا بن. یار نبی دیا یاراں دا بانی یار نبی دیا یاراں دا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اگے کیے ایک اور مقام تے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یار نبی دیا یاراں دا بن, یار نبی دیا یاراں دا بن, یار نبی دیا یاراں دا. تسا کہنا زندہ باد مقام صحابہ, شان صحابہ, رفت صحابہ, عظمت صحابہ, آن صحابہ, نعرہ حیدری. اچھا وہ پینڈو باہر نکلے ہے, پیر علی نو آندا جی کم بن گیا. پیر علی اندنو کی کم بنے؟ آندا جی اللہ دے محبوب نے آکھیا میں نہ ملیا تے ابو بکر دے بوے, او بھی جنا علم دے شہر دا بوہ سی. اس پیر علی نے گو مسکرا کے آکھیا جے ابو بکر بھی نہ ملیوں پھر تیری ڈاچی دی قیمت کون دے سی؟ وہ آندا جی ہن کی کراں؟ علی فرماندے نے ایک واری پھر وان. اللہ دی قسم جے علی پاک گلیچ کھڑے, وہ اندر ٹر گیا سونا جے صدیق اکبر بھی نہ ملے میری ڈاچی دی قیمت کون دے سی؟ لجپال نبی فرمان لگے بڑا وہمی ہے, نہ وہم کر, اگر ابو بکر نہ ملے ایک میرا نوکری او دا نام عمر ہی, ان میں منگ کے لیے. اچھا اے دے وچ نکتے ڈھیر وڑے, میں نکتے آل جاما میری تقریر بہت ہی لمبی ہو جانی, میں کلوز کرنا.
وہ باہر نکلیا پیر علی نو آندا جی حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تے عمر تے پیر علی آندے نے جی عمر بھی نہ ملیو ہن ویکھو ایتھے ہن دھیان کرنا ایک پاسے نبیاں دا پیر دوجے پاسے ولیاں دا پیر وچ موجاں پنڈو دیاں لگیاں پہ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویک نہ رجاں ہو لون لون مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں میں کو صبر نہ آوے میں اور کسے وال پچا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد تڑپ کے ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو میں اس مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کر یہ بات کہنے لگا ہوں واللہ باللہ تاللہ حضور ضیاء الامت اتنے علیل تھے کہ 8 آدمی آپ کو سہارا دیتے تب بھی آپ سے نہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا لیکن جب امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی آپ نے فون پہ بتایا آپ نے فرمایا کرم شاہ میں آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے سیال شریف سے چل پڑا میں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا حضور ضیاء الامت نے پیر امین حسن شاہ صاحب سے کہا اب میں نے نہ اپنی چارپائی پہ لیٹنا ہے نہ اپنے کمرے میں مجھے بھیرا سے باہر لے جاؤ میں نے مرشد کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تینوں ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ 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 لجپال 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 پیر سیال پیر سیال نعرہ حیدری لوگوں شدید ترین گرمیاں تھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دوپہر 12 کا ٹائم تھا میرے مرشد کریم ارے بیرا سے باہر آئے ارے باہر آ کر ارے گاڑی میں نہیں باہر آ کر کھڑے ہو گئے جب تک خواجہ حمید الدین وہاں پہنچے نہیں تھے کرم شاہ نے نہ آرام کی طرف توجہ نہ کسی اور جب خواجہ صاحب پہنچے حضور ضیاء الامت آپ خواجہ صاحب کے قدموں پہ گر پڑے میر شریعت فرمانے لگے آپ تو بیمار تھے حضور ضیاء الامت کہنے لگے جن کا دولہ آ جائے ان کی بیماریاں ختم ہو اللہ اکبر کبیرہ بڑی مہربانی یہ سے وجد بھی چاہ کے پڑھو مرشد دادی باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد مینو لکھ کروڑا اجاں ہوں اچھا مولا مشکل کشان دینے جی عمر بھی نہ ملی ہونی باندھا جی ہون کی کراں پیر علی آندے نے ایک واری ہور وانج وہ تیسری مرتبہ گیا ہے سونے آنجے عمر بھی نہ ملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی پھر میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا سونے نبی نے مسکرا کے آکھیا بڑے بڑے وہمی ویکھنے پر تیرے ورگا نہیں وے اوے تو انہیں وہم کیوں کرنا ہے جے عمر نہ ملی ہونی ایک میرا نوکری او دا نام عثمان غنی ہے ذنو رحم ہائے ہائے جس کے باڈی گارڈ حسین بنے اسے عثمان غنی کہتے ہیں حضرت بہت ادراج اجڑے سامنے او شہزادے ہوں ایک اور دیکھ لیٹ مارے جی جی انہاں دی ریکارڈنگ چہرے دی نعرہ حیدری گل بڑی اعلی جی نعرہ حیدری اچھا حضور نے عثمان غنی دا نام لیا وہ باہر آیا بندہ جی حضور نے فرمایا عمر نہ ملی تو عثمان غنی پیر علی پتہ کی اندر نے آخری واری سوچ لیا کہ عثمان غنی بھی نہ ملے اچھا آندہ جی ہون کی کراں پیر علی آندن ایک واری آخری بار
وہ آخری بار اندر گیا نے سونیا مازادے کاجل والے اگر عثمان غنی نہ ملے پھر میری ڈاچی دی قیمت کون دے گا؟ میرا نبی مسکرا پہ ہے۔ امام الانبیاء نے مسکرا کے بتا کی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دے علم والا میرا نبی، علم نشرح لَكَ صدرَكَ دے سینے والا میرا نبی۔ میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا اوہ میرے پنڈو غلام تو پہلی باری آیا میں تینوں ابو بکر زامن دیتا ہے، تو دوسری باری آیا میں تینوں عمر زامن دیتے، تو تیسری باری آیا میں تینوں عثمان غنی زامن دیتے نے۔ حضور آنے نے جو عثمان غنی نہ ملیو نہیں پھر او دے کول آ جائیں جڑا تینوں بار بار میرے کول بھیج دے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر کمال ماحول انج بازو پار کر کے آنکھوں نہ نعرہ حیدری میرے آقا مسکرا کے آنے نے پھر او دے کول آ جائیں جڑا تینوں بار بار میرے کول بھیجدا رہیا ہے۔ میں اس مسجد دے اندر آیا ایتھے بھی ابابے دی وقار خلفائے راشدین دے نام لکھے نے، ترتیب کیڑی ہے؟ ابو بکر جناب عمر عثمان غنی مولا علی، اے جڑی ترتیب ہے اے ساڈی بنائی نہیں، اے زہرا دے بابا دی عطا کردہ ترتیب ہے۔ پتہ نہیں تنوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابابے جی وقار ایتھے اینڈ کر لینے حضرت دا مطالبہ ہے اندنے شان قرآن تے ارے گفتگو کرو۔ ابابے جی وقار انہاں دی خواہش عظمت قرآن اوے لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو مچل جاؤ گے تساں انج مچلنا جی دی کوئی انتہا نہیں۔ جس قبر وچ کوئی بھی کم نہ آوے اوتھے قرآن اپنے کاری دے کم ہوندا ہے۔ بس آج میں یہی پیغام لے کے آیا پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو رب دا پاک قرآن۔ جامعۃ المصطفیٰ ضیاء الامت کا یہی پیغام ہے، ارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کا یہی پیغام ہے، پیر سیال لجپال کے آستانے کا یہی پیغام ہے، اور مفتی اہل سنت علامہ عصمت اللہ سیالوی صاحب آپ کی طرف سے یہی میسج ہے۔ پیر سید مشتاق شاہ صاحب قائد ملت اسلامیہ آپ کا بھی یہی پیغام ہے، اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں نبی سے وفا کریں تو اپنی نسلوں کو قرآن کی تلاوت کرواؤ، قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو رب دا پاک قرآن، اے ایسی لارب کتاب جدا ویکھن این ثواب، اے ایسی لارب کتاب جدا ویکھن این ثواب، اس تے چومیا تے ہاتھ لایا وددا ہو ایمان۔ پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو رب دا پاک قرآن۔ اوے لو جدوں عمر نے اپنی بہن کول قرآن سنے آئے اور غیرت مند مومنوں عمر تڑپ کے اپنی بہن نو آندے نے ہن میرا ارادہ بدل گیا ہے، ہن میں سر لے کے نہیں سر محمد دیاں قدمیں پیش کر کے ہوں۔ بڑی محبت آپ دی سمجھو گے گل ایدے توجہ کرنا۔ جناب عمر آپ نے حالت کفر دے اندر جدو اپنی ہمشیرہ کو قرآن سنے آپ نے پتہ کی کیا نہیں میری بہن ہن جلدی بھی میں کو محمد دے دربار تے لے کے چلا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب آنی یعنی میرے ویر عمر تیرا ہن ارادہ کی اللہ کی قسم جی حمید الدین صاحب اس لئے عمر ازے تک حالت کفر ویسان اپنی بہن نو آنے نے نہیں میری بہن فاطمہ بنت خطاب پچھلی داستان بڑی لمبی ہے اتنا کہہ جانا جدو عمر مار مار کے تھک گیا نا خدا دی قسم جی فاطمہ بنت خطاب تے اگو تھک کے تے عمر آندہ ہے نہیں میری بہن تو ویکھیا کی اس لئے فاطمہ بنت خطاب ویر عمر نوانی یعنی ویرا میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا میں کلمہ نبی نال وفا کرنے واسطے میں بات تے کرنی ہے نا جڑا ارے قرآن دا فیضان بیکو علامہ صاحب خدا دی قسم جناب عمر آنے نے ہن میرا ارادہ بدل گیا تے فاطمہ بنت خطاب آنی ہے ارادہ کیوں بدلے عمر آنے نے میں تیرے کل قرآن سنے ہیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا آنے نے میں تڑپ گیا میرے دل کے اثر بڑا ہو گیا میں سوچا میں پہ گیا یہ قرآن دی یہ تصویر ہے تے جدیاں زلفاں دا نام قرآن اچھی آواز جدے سرمے دا نام قرآن
جدے لباں دا میرے تو پہلا نکیم میرا بیٹا پتہ ہے کی پیاندا سی حافظ قرآن دے ماپیاں دے سراں تے نورانی تاج ہونے یہ سارے علماء بیان کرتے ہیں تے میں ایتھے ڈنکے دی چوٹ تے شاہ جی تہاڈی چات طرح کیوں نہ گل کراں وہ جے حافظ قرآن دے ماپیاں دے سراں تے نورانی تاج کہ آمینہ تے عبداللہ اے تے او نے نا جنہاں دے پتر دیاں زلفاں دا نام قرآن بلکہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اگر آمینہ کا لال کائنات میں نہ آتا قرآن بھی نہ آتا اور سن لو اے لوگ شب قدر نو جشن مناندے نے مایا کیا یہ جڑی قدر والی رات ہی نا اس رات نو بھی جڑا وجود ملی نا وہ 12 ربیع الاول دی شب دا صدقہ اگر 12 ربیع الاول کی شب نہ آتی قیامت تک شب قدر نہ آتی جن کا صدقہ شب قدر ملے ہم اس محمد کا جشن کیوں نہ میں جو اگے پہ جانا میرا زور بدلا جاتا ہے تواڈے سیل ٹون ایک بندہ اٹھ کے نعرہ مار ایک بندہ اٹھ کے نعرہ لواؤ اٹھ کے نعرہ لواؤ پورے زور گل کرن لگا عمر پاک نے جدوں اے کیا ہے کہ قرآن دی یہ تفسیر ہے کہ پھر جنہاں دیاں اداماں دا نام قرآن ہے پھر میں پتہ ہے لفظ کی کہن لگا لفظ یہ کہن لگا بہناں قرآن پڑھن والیاں ہوں ویراں دیاں تقدیراں بدل جاندی اگر بہنیں قرآن پڑھیں بھائیوں کی تقدیر بدل جائے تو مجھے اتنا پھر کہنے دو نا ہمارا معصوم بچہ اگر قرآن پڑھے گا ہماری نسلیں رب کعبہ کی قسم محمد کی نوکر ہن اینڈ ایتھے میں کر لگا وا اب آبے جی وقار ایتھے ہن میری تقریر ختم ہو جانی ہے دوستان گرامی قدر میرے آقا نال وفا کرن والی او عمر اپنی بہن سمیت جدوں میرے نبی دے دربار تے آئے نے اب آبے جی وقار حضرت امیر حمزہ حضور دی بارگاہ بھی بیٹھے سن حضرت امیر حمزہ نے تلوار پھدی ہے میرے نبی نے فرمایا میری حمزہ میرے چچا تلوار کیوں پکڑی ہے آندنے سونیا عمر پیا ہوندا ہے اے دے تے کفر ناز کردا میں تلوار تاں پھدی ہے میں عمر دے ٹوٹے کر دیاں گا اگر عمر غلط نیت نال آ رہے نے حضرت امیر حمزہ نے جدوں انی گل کیتی نا میرے آقا مسکرا کے پتہ کی آندے نے او سائیوال دیو لوگو کملی والے نے مسکرا کے آکھیا ہے امیر حمزہ تلوار رکھ دیو اج عمر خطار بن کے نہیں نبی دا وفادار بن کے نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین شیران دی طرح اور کوئی پتہ نہیں تو اڈی میری زندگی دی آخری رات ہو بے کل پہلی رات قبر وچ آ جائے آج اے ترانہ پڑھ تیری قبر جنت دا ٹکڑا بڑھ جائے گی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین اوہ نمازاں دی پابندی کرن والے ہو تو تے میں نماز پڑھنے جنت ملے گی حسین ہوے جدی جگیر رب نے جنت بنائی ہے اوہ جڑا جنت دا مالک ہے اس حسین نے تلواراں دے سائے تھلے بھی نماز نہیں چھڑی ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے کسان کیتی ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے کسان کیتی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی میں انہا اے پتہ میں آخرتے کیوں پیا کہنا حالانکہ میرا مضمون نہیں سی لیکن میں پتہ کیوں پیا نہ لوگو آج جامعات المصطفیٰ ضیاء الامت جڑا بنیا کھلوتا ہے اے حسین دی قربانی دا صدقہ ہے آج جڑی اللہ دی قسم جی اے مسجد شاہ ولی والی آباد اے علی دے پتر دی قربانی دا صدقہ ہے تو ان سمجھ نہیں آئی میرے خیانہ یہ سمجھ آئی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری
ائی چونکی سے بخل تو کم نہیں لینا دل آ کے پڑھنا ہے او اپنے نانے دا دین رڑدا بچان والا سخی حسین آپ سب تو سا چپ رہنا ہے میں ڈرائیور تے پابندی لائیے ہون تو آن میں چیک کرنا ہے اینج بازو لہرا کے نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا او اپنے نانے دا دین رڑدا بچان والا میرے آقا نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو مصطفیٰ کریم نے ابو ہریرہ سے کہا تھا ابو ہریرہ سادہ ذرا کرنا بہت شکریہ ابو ہریرہ ساری زندگی اگر تو قرآن سے وفا کرے گا نا یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا بلکہ میرے آقا نے یہ بھی کہا تھا میں محمد کی یہ تمنا ہے ابو ہریرہ جب تیرے جسم سے روح نکلے تب بھی تیری زبان پہ قرآن کی تلاوت یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا ہائے ہائے یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس حتی یاتیک الموت اے ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھنا میری خواہش یہ ہے جب تیری موت کا وقت آئے تیری زبان پہ تب بھی قرآن کی تلاوت اے اللہ کے محبوب ملے گا کیا سیدزادے بیٹھے ہیں میرے محسن ہیں ان سے پوچھ لو یہ مسکرا کر تائید کریں گے حضور نے کہا تھا پھر تجھے صلہ یہ ملے گا تیری قبر کو دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے ایتھے تے تساں زور ڈبل لانا سی پر سنگل لایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے وفا کرے جس کی زبان قرآن پڑھے جس کے لب قرآن کی تلاوت کریں جس کی آنکھیں قرآن کی آیات کی زیارت کریں ہائے 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 اس کی قبر کی مٹی اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کو دیکھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں میرا مالک ہم سب کو قرآن سے عقیدت قرآن سے محبت اور قرآن کریم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن سے وفا کرتا ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا جو قرآن سے وفا کرتا ہے وہ کبھی شرابی نہیں بنے گا جو قرآن سے وفا کرتا ہے وہ کبھی سود کا مال نہیں کھائے گا جو قرآن سے وفا کرتا ہے وہ مال حرام نہیں کھائے گا جو قرآن سے وفا کرتا ہے نا پتہ ہے اس کی نشانی کیا ہے وہ 5 ٹائم باجماعت نماز ادا کرتا ہے اپنے چہرے پہ نبی کی سنت داڑھی مبارک سجاتا ہے جامعۃ المصطفیٰ ضیاء الامت کے طلباء سے پیار کرتا ہے اور اپنے مراکز سے محبت کرتا ہے جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن تمہیں سلام کرے نعرہ تکبیر بازو کار کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پورا زور لاؤ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب آپ نے کہنا زندہ باد الاسلام 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 حسینیت مقام صحابہ عظمت صحابہ رفت صحابہ جامعۃ المصطفیٰ ضیاء الامت جامعۃ المصطفیٰ ضیاء الامت جامعہ حنفیہ شیخ الاسلام جامعہ حنفیہ شیخ الاسلام درگاہ عالیہ سیال شریف درگاہ عالیہ بھیرا شریف پاکستان پورا زور لاؤ پاکستان پاکستان پاک فوج نبی کے غلام ختم نبوت کے پہرے دار اسلام کے محافظ جشن منانے والے سنی غوث کی 11ویں پکانے والے سنی داتا علی حجویری کے دیوانے سنی نعرہ غوثیہ لجپال لجپال پیر سیال مصطفیٰ جان رحمان جنہیں تکیا تینوں او تیرا ہو گیا
تیری صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کے ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ یا الہ العالمین، اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس اپنے دربار عالی شان اندر قبول اور منظور فرما۔ پروردہ آغوش ولایت حضور ضیاء الامت فخر اہل سنت نازش اہل سنت حضرت قبلہ علامہ قمر ظہور ترابی صاحب نے جو بیان فرمائے، زندگی دے آخری سانس تک یا اللہ اس عمل پیران توفیق عطا فرما۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اس واسنہ اخلاق کریمہ دی عمل پیران توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں شفا عطا فرما، قیدینوں قید و رہائی عطا فرما، بے رزق رزق عطا فرما، بے ہدایت و ہدایت عطا فرما۔ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔